إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر، من غیر تحریف ولا تعطیل. تحریف کے تعلق سے پچھلے درس میں ہم نے بات کی ہے، اور آج کی نشست میں تعطیل کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یہ ہے کہ ہر وہ نام اور ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ: من غیر تحریف ومن غیر تعطیل ومن غیر تکییف ومن غیر تمثیل. تحریف کی بات ہم کر چکے ہیں، آج کی نشست میں تعطیل پر بات کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعطیل جو ہے اس کا معنی ہے تخلیہ کا، التخلیہ والترک. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وبئر معطلۃ، سورۃ الحج آیت نمبر 45 الی آخر الآیہ، ای مخلاۃ متروکہ. تعطیل کا جو لفظی معنی ہے وہ اس لفظ سے آیا ہے، التخلیہ والترک، یعنی بیکار خالی چھوڑ دینا کسی چیز کو. وبئر معطلۃ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی بیکار خالی چھوڑا ہوا کنواں. یہ ترجمہ ان الفاظوں سے ہوتے تقریباً، کیونکہ جس کنویں میں پانی نہ ہو اور وہ خالی ہو جائے پھر اس کنویں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی اور اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اصل تعطیل لفظ یہاں سے آیا ہے. اور اصطلاح میں یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تعطیل کے اسماء و صفات کے باب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسماء و صفات کو ثابت کیا ہے ان کا انکار کرنا. اسماء و صفات کے باب میں تعطیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ثابت ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں ان کا انکار کرنا، چاہے کلی طور پر یا جزوی طور پر، اور چاہے وہ تحریف سے ہو یا ان کا مکمل انکار کر کے جحود سے ہو، ان سب کو تعطیل کہا جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فرق کیا ہے دونوں تعطیل میں اور تحریف میں. تحریف جو ہے دلیل کے تعلق سے ہوتی ہے اور تعطیل مدلول کے تعلق سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد بل یداہ مبسوطتان، سورۃ المائدہ نمبر 64 میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کوشادہ ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے تو دلیل میں تحریف کی گئی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ. دلیل کیا ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، یہ آیت ہے. کوئی شخص کہے ہاتھ سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے، تو اس نے کیا کیا؟ دلیل میں تحریف کی ہے. ٹھیک. اور جو صحیح مراد ہے ہاتھ سے، جو حقیقی ہاتھ معنی مراد ہے، اس کی تعطیل کی ہے، کیونکہ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ جو حقیقی ہاتھ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان نشان ہے. جب صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی بیان کیا ہے
تو اس میں تعطیل کی ہے، کیونکہ صحیح معنی کو چھوڑ دیا ہے. ابھی میں نے کہا کہ بیکار چھوڑ دینا کسی چیز کو تعطیل کا معنی پایا جاتا ہے. جب صحیح معنی کو اب چھوڑ دیتے ہیں تعطیل ہوا کہ نا. تحریف کس اعتبار سے؟ جو اصل دلیل تھی اس کو اپنے تحریف کر کے اس کی صحیح دلالت سے ہٹا کر کوئی اور معنی دے دیا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ ہاتھ کا معنی کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں معنی کو، جو حقیقی ہاتھ ہے اس کو بھی ثابت نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی یہ جو تحریف شدہ معنی ہے کہ طاقت و قدرت اس کو بھی نہیں مانتا ہوں. میں کوئی درمیان کا راستہ نکالتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہاتھ کا معنی کیا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ تحریف کی ہے یا تعطیل کی ہے؟ تعطیل کی ہے. اس نے صحیح معنی کو چھوڑا ہے، صحیح معنی کو دوسرا کوئی اور معنی نہیں دیا، معنی کی تحریف نہیں کی، لیکن تعطیل کی ہے کہ نہیں؟ تعطیل کی ہے. اس لیے ایک قاعدہ بنتا ہے، ہر تحریف کرنے والا تعطیل کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ہر تعطیل کرنے والا تحریف کرنے نہیں ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے. اور اہل سنت جماعت جو ہیں دونوں طریقوں سے بری ہیں، تعطیل کے طریقے سے بھی بری ہیں اور تحریف کے طریقے سے بھی بری ہیں، دونوں سے. اچھا، تعطیل کے دو طریقے بیان ہوئے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے کہ صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی جب بیان ہوتا ہے تحریف کے ساتھ، یعنی تحریف کے ساتھ تعطیل بھی لازم آتی ہے. جو تحریف کرتے تعطیل تو اصل معنی کی کر دی ہے، اور تعطیل بغیر تحریف کے بھی ہوتی ہے تفویض سے. تفویض کی کیا مراد ہے؟ کہ لفظ کا معنی ہم نہیں جانتے کیا ہے، اور افوض المعنی الی اللہ، اسے تفویض کہتے ہیں. میں جیسے افوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو یہاں سے لفظ آیا تفویض کا، جو معنی ہے وہ اللہ کی طرف سپرد کرتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ نہیں معنی کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے. اور ہم کیونکہ بیچ والے ہیں تو میں نے روی اختیار کی ہے، اور ہم جو ہے نا تحریر سے بھی بچ گئے ہیں. اور جو تحریف کرنے والے جو اعتراض کرتے تھے کہ تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے معنی بیان کرنے سے صحیح ہاتھ جو ہے حقیقی ہاتھ، تو اسے بچ گئے ہیں کہ ہم اہل تفویض ہیں اور ہم بیچ کا راستہ اختیار کر کے ہم بچ گئے. کیا بات درست ہے ان کی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر صحیح معنی سے آپ انکار کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اسماء و صفات کے باب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2/3 قرآن مجید کی جو ہے غیر معلومۃ المعنی ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں تقریباً اکثر آیات کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہوتا ہے. اگر آپ کہیں مجھے جانتے نہیں معنی کیا ہے، دیکھیں الحمدللہ رب العالمین اسماء و صفات ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری ان سب میں اسماء و صفات ہے. اگر آپ کہیں میں جانتے نہیں الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے، تو سورہ فاتحہ میں آپ نے جانا کیا ہے، سمجھ کیا ہے آپ کو؟ آدھی سورت تو آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں معنی کیا ہے، تو باقی آدھی جو آپ کو معنی جس معنی کا آپ کو پتہ ہے اس پہ آپ عمل کیسے کریں گے؟ اس کا پھر آپ کے دل پہ کیا اثر ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کی زندگی میں؟ تو آئیے دیکھ، بڑی پیاری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اہل تفویض ہیں وہ معنی کو تفویض کرتے ہیں اور اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور جو اہل سنت جماعت ہے وہ تحریف کے طریقے سے بھی بری ہیں، تعطیل کے طریقے سے بھی بری ہیں، اور اس تفویض اہل تفویض کے طریقے سے بھی بری ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھتے بل یدہ مبسوطتان، تو ایسا فرماتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ حقیقی ہاتھ ہیں، اور یہ دونوں ہاتھ جو ہیں اس سے مراد طاقت و قدرت نہیں ہے. رسول جماعت کا عقیدہ جو ہے دونوں تحریف اور تعطیل سے بری ہیں. اور اس سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ، ان لوگوں کی گمراہی اور جھوٹ بھی واضح ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سلف کا طریقہ تفویض کا طریقہ ہے. یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں. اگر
جہالت کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ سلف کا جو طریقہ ہے وہ تفویض کا ہے، اور جھوٹے ہیں اگر انہوں نے جان بوجھ کے یہ بات کی ہے۔ اور جو لغت اہل حجاز ہیں وہ دونوں اعتبار سے یعنی جھوٹے بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں اگر ان لوگوں نے اس طریقے سے بات کی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں بہرحال کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کا مذہب تفویض کا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں، چاہے جان بوجھ کے انہوں نے کہا ہو یا جانے میں کہا ہو یا جہالت کی بنیاد پہ کہا ہو، کچھ بھی ہو تو بہت بڑے مغالطے میں ہیں اور ان سے بڑی خطا ہوئی ہے اس معاملے میں، کیونکہ اہل سنت جماعت کا جو مذہب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی کو ثابت کرنا ہے اور اس کی حقیقت اور کیفیت کی تفویض کرنی ہے۔ حقیقت کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، تفویض کی ہے، معنی کی نہیں کی ہے۔ اگر معنی کو ہم کہہ دیں، معنی کی تفویض کی ہے تو پھر میں نے ابھی عرض کی ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارا حصہ جو ہے وہ بغیر معنی سمجھا جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم کتاب نازل کی ہے جو تمام سابقہ کتابوں کی ناسخ کتاب ہے، اور اس میں اکثر الفاظوں جو ہے ان کے معنی غیر معروف ہے، تو اس کتاب کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کا مذہب جو ہے وہ معنی کو ثابت کرنے کے بعد کیفیت کی تفویض کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ہیں، ہم مانتے ہیں ہاتھ کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ کیا ہے؟ جس سے پکڑ جاتا، جس چیز یا جس سے مارا جاتا ہے اسے ہاتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیسا ہاتھ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم۔ اللہ اعلم سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیفیت کیا ہے، اسے کہتے ہیں تفویض، ٹھیک ہے؟ اچھا، تفویض تو ہم نے کی ہے، لیکن کس چیز کی ہے؟ معنی کی یا کیفیت کی؟ دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ معنی کی تفویض کیوں نہیں کی ہے؟ کیونکہ نہیں، ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، ثابت ہے، دلیل موجود ہے، لیکن کیفیت کیسی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کیا یہ بھی فرمایا کہ کیسے ہاتھ ہیں؟ یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے ہم جو ہے دلیل کے ساتھ رک جاتے ہیں، جہاں پر دلیل ہے وہاں پر بات کرتے ہیں، جہاں پر دلیل نہیں ہے وہاں پر خاموش اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تفویض کا قول جو ہے، یہ السلام رحمۃ اللہ، تفویض کا قول جو ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من شر اقوال اہل البدع والالحاد، من شر اقوال اہل البدع والالحاد، یہ سب سے زیادہ شدید اور شر ہے البدعۃ والالحاد کے قول میں سے۔ سبحان اللہ، یعنی اہل التعطیل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اہل التحریف سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عجب بات ہے، اہل التفویض جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے صحیح طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے، اور بعض لوگوں کا یہ منہج بن چکا ہے، جس کا شاعر ماتریدیہ ہیں، وہ تفویض سے بھی کام لیتے ہیں، کہتے ہیں معنی اللہ بہتر جان، یا تو تعویل کرو، اگر تعویل نہیں ہو سکتی تو پھر معنی تفویض کرو۔ جی موازنت جو کہتے ہیں، یہ بھی تو موازنہ کر رہے ہیں۔ نہیں، موازنہ نہیں، اور چیز ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ معنی کو، یعنی اصل ان کا مسئلہ یہ ہے کیا ہے کہ اگر معنی کو صحیح مانتے ہیں تو پھر اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، تو معنی کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی دماغ میں دل میں غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر صحیح معنی کو مانتے تو تشبیہ لازم آتی ہے۔ تشبیہ کا بھی بات ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ نے کس طریقے سے پیارے انداز میں نفی کی ہے اس کی، کہ سب سے کم تر عقل والا بھی سوچ نہیں سکتا کہ تمثیل تشبیہ کا امکان بھی ہے، ذرہ برابر امکان بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انکار تو کیا نا، یہ تو بات ہے نا، اب اگر انکار براہ راست کرتے تو بچتا کیا ہے؟ تو اس لیے وہ براہ راست سے بچنے کے لیے ان کے ہی لیں، کبھی تعویل کا نام، کبھی تفویض کا نام۔ اب بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ تفویض کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین
طریقہ جو ہے وہ اہل التعطیل کا ہے. اہل بدع والالحاد میں سے سب سے بدترین قول جو ہے وہ اہل التفویض کا ہے. وہ کیسے؟ اب ذرا غور سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص تفویض کے بارے میں سنتا ہے تو وہ کہے گا یہ تو اچھی بات ہے، یہ دونوں کے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ ہے اور اس لیے سلامتی کا راستہ ہے. میں مذہب سلف کے بارے میں بھی نہیں بات کرتا، اہل تأویل سے بھی بچ جاتا ہوں، ان کی بات بھی نہیں کرتا. میں دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان صفات کا معنی کیا ہے. اور جب شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا من شر اقوال اہل البدع والالحاد، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصدق رحمہ اللہ، سچ کہا رحمہ اللہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے. کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں ان کے اہل التفویض کے طریقے پر تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ قرآن مجید کی تکذیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل ہے نعوذ باللہ. اور فلاسفہ کو ایک موقع دیا کہ بہترین موقع ہے کہ وہ زبان درازی کریں قرآن مجید پر. تو یہ تین بہت بڑے خطرناک معاملے ہیں تفویض میں. کون سے ہیں؟ انڈر لائن کریں، بڑی خطرناک چیزیں ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْتَهُ وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم واستطالة للفلاسفة. قرآن مجید کی تکذیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، کہتے ہیں الرحمن الرحیم نہیں ہے. یہی کہ ان کے اس تعطیل سے یہی معنی لازم آتا ہے کہ نہیں، جب کہتے ہیں معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، معنی کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، معنی کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں کیا معنی ہے. تکذیب ہے قرآن مجید کی کہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا انہوں نے اپنے احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے تاکہ رحمت کا مثال کے طور پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمت سے آپ دعا مانگ رہے ہیں وسیلہ بنا کے. اگر معنی کا پتہ نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا معنی اور بیان بھی نہیں کر سکے کیا، جبکہ حدیث موجود ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی تکذیب بھی اور ساتھ ساتھ تجہیل بھی ہے نعوذ باللہ. اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو ایک قرآن کی تکذیب ہو گئی. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بیان کر سکے کسی معنی کیا ہے نعوذ باللہ. اور پھر جو فلاسفہ ہیں، اہل فلسفہ ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ قرآن مجید پر زبان درازی کرے، وہ کہیں دیکھیں اس کو معنی. یہ تو خود مسلمان خود کہتے ہیں کہ معنی نہیں جانتے ہم. جس کتاب کے الفاظ بے معنی ہو پھر اس کتاب کیا باقی حیثیت رہ جاتی ہے. تکذیب القرآن کس طریقے سے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں. اور کیسا بیان ہے جبکہ ایسے بھی الفاظ اور کلمات موجود ہیں جن کا معنی ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت سب سے زیادہ جو الفاظ بیان ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ہیں. اگر ہم معنی نہیں جانتے تو کیا قرآن مجید بیان بالکل شیء باقی رہتا ہے؟ این البیان، پھر بیان کہاں ہے؟ تو تکذیب ہے اس اعتبار سے قرآن مجید کی. اور پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی معنی نہیں جانتے تھے اسماء و صفات کے تعلق سے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معنی نہیں جانتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں باب اولا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. اور اس سے زیادہ عجب بات یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے باتیں تو فرماتے ہیں لیکن معنی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربنا اللہ الذی فی السماء. اور اگر پوچھا جائے کہ معنی کیا ہے تو فرماتے میں نہیں جانتا ہوں، مثال کے طور پہ. اور اسی طریقے سے ینزل ربنا الی السماء الدنیا کہ اللہ تعالیٰ سماء دنیا پر نازل ہوتے ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے
کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معنی کیا ہے ینزلو کا، تو ان کے قول کے مطابق آپ سب جواب کیا ہونا چاہیے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں کیا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ اس پہ قیاس کرتے جاؤں، دیکھیں کس طریقے سے اس ایک تفویض کے لفظ سے کتنی خطرناک معنی لازم آتا ہے۔ قرآن مجید کی تکذیب تبیان لکل شیء تخبیر ہوا نا، کہاں تبیان لکل شیء، جبکہ کل شیء دور کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے جو الفاظ جو کلمات ہیں قرآن مجید میں وہ بیان نہ کر سکے کیونکہ معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں معنی کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں جس میں اسماء و صفات کا ذکر ہے، معنی پوچھے تو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، کیا مطلب پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں 7ویں آسمان پر رات کے آخری پہر میں، کیا معنی ہے پتہ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کی باتوں سے لازم آتا ہے سارا۔ وہ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور کیا اس سے بڑھ کر کوئی قدح ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو کھول کھول کے مسائل بیان کرے دین کے، لیکن آیات و صفات کے معنی جانتے نہیں ہیں اور حدیث و صفات کے معنی جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن مجید کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل، نعوذ باللہ۔ تیسری بات کہ زنادقہ جو ہیں اور فلاسفہ جو ان کے لیے دروازہ کھول دینا کہ وہ زبان درازی کرے، وہ کہتے کہ تم تو جانتے کچھ نہیں ہو، ہم جانتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے گئے، کیونکہ وہ یہ کہتے کہ جب تم کہتے سلف کا طریقہ غلط ہے اور پھر اہل التعطیل کا طریقہ بھی غلط ہے، تو قرآن کو سمجھنا تو چاہیے نا، پھر تفسیر کہاں سے لیں گے آپ؟ ہم بتا دیں تفسیر کیا ہوتی ہے، تو کہاں سے تفسیر بیان کی؟ اپنی مرضی سے جو پھر ان کو سمجھ آئی اس طریقے سے تفسیر کرتے گئے، کیونکہ ان کا ایک وجہ کیا ہے بات کرنے کی، یا وہ کیا سبب پیش کرتے ہیں، آرگومنٹ کیا ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے نصوص کو بے معنی چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی معنی بیان کریں۔ دیکھیں، یا تو پھر امی ہے، کچھ پتہ نہیں، قرآن مجید کے موجودگی میں بھی ہم امی رہیں، کچھ پتہ بھی ہمیں نہ ہو۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جو تم سمجھتے ہو اہل التفویض، کیونکہ تمہارا نزدیک باقی طریقے غلط ہیں، تم کہ تمہارا سب سے اچھا طریقہ ہے، اور تمہارے اس تفویض کے وجہ سے کئی لوگوں کو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے دھوکے کا شکار بھی ہو گئے ہیں۔ اگر تم لوگوں کی بات بھی مان لی جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر امی رہو، قرآن کو سمجھو ہی نہیں۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ کوئی ایسا معنی ہو جو نہ سلف کی تفسیر ہو اور نہ ہی اہل التعطیل کی تفسیر ہو اور نہ ہی تمہارے تفویض کی تفسیر ہو؟ تو کیا بچا ہے؟ ہم عقل مند ہیں، اہل منطق ہیں، فلسفے والے ہیں، ہم تمہیں تفسیر دیتے ہیں، وہ تمہیں لینی پڑے گی پھر۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس شر کے کتنے دروازے کھلے ہیں۔ اور ان کے اس آرگومنٹ کے جواب اہل التفویض دے سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں دے سکتے نا، کیونکہ انہوں نے شرک کا دروازہ انہوں نے کھولا ان کے لیے۔ یہ زبان در جو بھی وہ کر رہے ہیں قرآن مجید کی معنی اور تفسیر کے تعلق سے، ان کو موقع کس نے دیا؟ اہل التفویض نے دیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس سے۔ اسماء و صفات کے باب میں اہل التفویض کا تو یہ طریقہ ہے نا، ہم تو جانتے نہیں معنی کیا ہے۔ تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے، یا تو سلف کا واپس وہی لے لو معنی، یا پھر ان کی بات سنو جو اہل فلاسفہ ہیں۔ تو اہل التفویض دونوں طرف سے مار کھا گئے، سبحان اللہ۔ خالی جگہ چھوڑ دی جی اہل تفویض نے، خالی جگہ چھوڑ دی۔ وہی نا، وہ پر تو ہوگی نا خالی جگہ، بارک اللہ فیکم۔ جب معنی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے تو خود کوئی تو پر کرے گا۔ پھر تم نے سلف کا معنی بھی چھوڑ دیا ہے، اہل التعطیل کا معنی بھی چھوڑ دیا ہے، اور کہتے خالی چھوڑ دو، تو خالی تو جگہ بچتی نہیں ہے، تو ظاہر وہ پھر تو ہوگی، وہ پر کون کرے گا آگے؟ پھر یہی اہل فلاسفہ، اہل منطق اور سارے پھر کہ انہوں نے اپنی مرضی کی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ہی شر کے دروازے کھلے ہیں، اور اس لیے بہت ہی یعنی ایک جھوٹی عبارت اور جملہ آیا ہے
کہ طریقۃ السلف اسلم و طریقۃ الخلف اعلم و احکم. انڈر لائن کرنے بڑی خطرناک اور خطرناک بات سنیں ذرا. ان فلسفے والوں سے ایک عجیب سے جملہ آیا ہے التفویض کی وجہ سے. طریقۃ السلف اسلم و طریقۃ الخلف اعلم و احکم. خلف سے مراد کون ہے؟ اہل فلسفہ ہے کہ سلف کا طریقہ تو سلف کے طریقے میں سلامتی ہے، اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن جو خلف بعد میں آئے ہیں، جو نئی باتیں کرنے والے جو ہیں، یہ اعلم و احکم ہے، اس میں زیادہ علم زیادہ حکمت ہے. سبحان اللہ. شیخ حسام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه قال بعض الاغبیاء، یہ جملہ جو ہے بعض بے وقوفوں نے کہا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهو صحیح ان القائل غبی، یہ بات صحیح کہ کہنے والا بے وقوف ہے. وہ کیسے؟ یہ بات جو ہے، یہ جملہ جو ہے سب سے جھوٹا جملہ ہے، نطقا و مدرونا. وہ کیسے کہ کس طریقے سے یہ طریقہ جو ان کا خلف کا اعلم و احکم ہے اور سلف کا طریقہ اسلم ہے، وہ سلامتی والا ہے. یعنی سب سے زیادہ سلامتی سلف کے طریقے میں ہے، اور سب سے زیادہ حکمت اور علم جو ہے، علم اور حکمت جو ہے وہ خلف کے طریقے میں ہے. کیونکہ سلامتی تو ہو ہی نہیں سکتی علم اور حکمت کے بغیر. کیا ممکن ہے کبھی ہو سکتی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ جو صحیح راستہ نہیں جانتا تو پھر وہ امن و امان میں بھی نہیں رہ سکتا. سلامتی کے لیے صحیح راستہ ہونا چاہیے نا. جب سلامتی کا راستہ اختیار کریں تب آپ سلامتی پائیں گے نا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں راستے کا تو پھر آپ سلامتی کی بات بھی نہیں کر سکتے. اور جو راستہ نہیں جانتے اس کے پاس علم نہیں ہے، اور اگر اس کے پاس علم و حکمت ہوتی تو وہ سلامتی کا راستہ اختیار کر چکا ہوتا. فلا سلامت الا بعلم و حکمت. انڈر لائن کریں، قاعدہ یہ ہے کہ سلامتی علم و حکمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان طریقۃ السلف اسلم لزم ان تقول هي اعلم واحکم والا لكنت متناقضا. یہ انڈر لائن کریں، یہ لازم اور ملزوم ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بے شک سلف کا طریقہ جو ہے وہ اسلم ہے، زیادہ سلامتی والا ہے، سب سے سلامتی والا راستہ ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ بھی کہیں کہ یہ راستہ جو ہے اعلم اور حکم بھی ہے، سب سے زیادہ علم اور حکمت والا بھی ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کہتے تو پھر تناقض لازمی آتا ہے. کنٹراڈکشن ہے بات میں نا، کیونکہ علم اور حکمت کے بغیر سلامتی ممکن ہی نہیں ہے. جب سلف کے راست میں علم اور حکمت نہیں ہے یا کمی ہے تو پھر سلامتی کا امکان ہی نہیں ہے. تو پھر یہ لازم، جب آپ نے ایک بات مان لی ہے کہ سلف کے راستہ میں ہی سلامتی ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ وہ اسی راستے میں علم اور حکمت بھی ہے. تو صحیح عبارت کیا ہے؟ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں طریقۃ السلف اسلم و اعلم و احکم. ٹھیک ہے نا؟ طریقۃ السلف اسلم و اعلم و احکم، یہ بات طے شدہ ہے اور معلوم ہے. اچھا، طریقۃ الخلف جس کی یہ بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں دیکھیں، انہوں نے خود کس چیز کا اقرار کیا ہے. عجب ہے واللہ. دیکھ، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیسے یعنی دھوکے کا شکار ہیں. وطریقۃ الخلف ما قاله القائل، ان میں سے کسی نے کہا العمر لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. یہ طریقہ جس کو خلف کا طریقہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اعلم و احکم ہے، یہ خود گواہی دے کے کہتا ہے یہ شخص جس نے اپنا وقت اسی میں گزارا ہے کہ اس نے صرف حیران لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جگہوں پر گھوما پھرا ہوں اور اپنی آنکھیں جو ہیں مختلف جگہوں پر میں نے پھیر کے دیکھا بھی ہے، تو پھر مجھے صرف یہی نظر آیا ہے یا تو
کف حائر علی ذقن، کہ یہ جو تھوڑی ہے یہ اس پر ہاتھ رکھ کے ایک کوئی حیران بیٹھا ہے، انسان حیران ہوتا ہے نا تو یوں اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے، حیران و پریشان، پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا اور وہ کیا کر رہا ہے. یا دوسرا جو ہے قارن سن نادمی، کہ ندامت کی دان جیسے پکڑ کے بیٹھتے ہیں نا، ایسے جن ندامت ہوتے ہیں یوں پکڑ کے بیٹھتے ہیں بعض لوگ، یوں یا یوں بیٹھے ہیں، یا ندامت کا شکار ہیں، یا حیرانگی اور پریشانی کا شکار ہیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ عِنْدَهُ علم، تو ان کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی حکمت ہے. علم حکمت ہوتے تو پھر نہ پریشان ہوتے، نہ حیران ہوتے، اور نہ ان کو ندامت ہوتی. راضی جو ان کے بڑوں میں سے ہیں، اہل فلسفہ، یہ فلسفہ کہاں آیا؟ یہ لوگ فلسفہ پڑھ کے تو یہ پھر ماتریدیت اور یہ معتزلہ سے لے کے، یہ جہمی سے لے کے، وہاں سے لے کے آہستہ آہستہ یہ مصیبت بڑھتی گئی. علم فلسفہ کو اس میں شامل کر دیا شریعت میں، پھر جہمی گمراہ ہوئے، معتزلہ نے زیادہ اس کو پکڑا ہے اور وہ گمراہ ہوئے، پھر عقل کو نقل میں مقدم کرتے کرتے پھر وہ راہ سے الگ ہو گئے، پھر کلابی آئے، پھر ماتریدی آئے، پھر اشاعرہ آئے، پھر اشاعرہ، پھر ماتریدی آئے. اس طریقے سے یہ وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ. ان میں سے رازی دیکھو کیا کہتا ہے، یہ شاعر کے بہت بڑے اماموں میں سے گزرا ہے، کہ نہایت اقدام العقول عقال واکثر سعی العالمین ضلال وارواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. سبحان اللہ. زندگی ساری صرف قیل وقال جمع کرتے رہے. سبحان اللہ. وہ دیکھیں نا، کہتے ہیں عقل کو آگے کرنے کا جو ایک بہت بڑا مصیبت ہوئی ہے، عقل اور عقال، کہ جب آپ عقل کو چھوڑ دیتے بے حد کی تو کو حد لگ ہی جاتی ہے، یہ اس کی انتہا ہے. اور دنیا والوں کو اکثر سے گمراہ ہو چکی ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں شریعت کے. سبحان اللہ. اور ہماری روحیں جو ہمارے جسم سے وحشت میں ہیں، اور ہماری جو دنیا کی جو غایت ہے وہ اذیت اور وبال میں ہے. یعنی کوئی فائدہ، زندگی کو کوئی فائدہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے، صرف وقت ضائع کرتے رہے. اور ہماری بحث میں زندگی ساری ہم نے کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے ہم نے جمع کیا قیل وقالو. یہ خود گواہی دے رہے ہیں. اچھا، اس سے بڑھ کر دیکھیں، ثم یقول، رازی پھر کہتا ہے لقد تأملت طرق الكلامية والمناهج الفلسفية، میں نے بڑے تأمل سے جو اہل کلام کے طرق ہیں اور جو فلسفی مناہج ہیں، بڑے غور و فکر سے اور بڑے تأمل سے ان کو دیکھا ہے. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، نہ تو کسی بیمار کو شفا دیتی ہیں، نہ ہی کسی پیاسے کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. وجدت اقرب الطرق طریقة القرآن، سب سے قریب ترین طریقہ جو حق ہے میں نے دیکھا قرآن مجید کا طریقہ ہے. اقرأ فی الاثبات، اسماء و صفات کے باب میں اثبات میں ثابت کرنے میں پڑھیں الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طه نمبر 5. الی یصعد الکلم الطیب الآخر، سورۃ الشورى نمبر 11. ولا يحيطون به علما، سورۃ طه نمبر 110 الآخر الآیہ. ومن جرب مثل تجربتی، جس نے میرے تجربہ کیا ہے، عرف مثل معرفتی، تو اس کو معرفت ہوئی جیسے کہ مجھے معرفت ہوئی ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ ان کے بارے میں ہم کہیں کہ ان کا طریقہ علم و احکام ہے؟ یہ خود گواہیاں دے رہے ہیں زندگی ساری گزارنے کے بعد، اور فلسفے کو، یعنی فلسفے کو اور عقل کو، منطق کو آگے کرتے ہوئے زندگی ساری شریعت کے نصوص پر، قرآن اور سنت پر، ان کی انتہا کہاں پر ہوئی کہ وہ خود اقرار کر رہے ہیں کیونکہ جو عقلیں تھیں وہ غلط تھیں. عقل کو بے لگام چھوڑ دینے سے ہلاکت لازم آتی ہے، اور وقت ضائع ہوتا ہے، اور دین سے دوری کا باعث ہوتا ہے. اور آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ انی اتمنى ان اموت على عقیدۃ عجائز نیسابور، کہ رازی کہتا ہے میں تمنا کرتا ہوں کہ میری موت جو ہے نیشاپور کی بوڑھیوں کی عقیدے پر ہو. نیشاپور کا بوڑھیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ فطرت پہ، جو سلف کا عقیدہ ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں جیسے اللہ نے فرمایا ہے اس کو منوعاً سے تسلیم کرنا ہے. رسول جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے ان سب پہ ہمارا ایمان ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے،
بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر تشبیہ و مثلیت بیان کرنے کے. یہی ہے نا. نیشا پور کی بوڑھیوں کو کیا عقیدہ ہے اس باب میں؟ یہی ہے کہ نہیں؟ ورنہ جو یہ عقیدے زندگی سارے پڑھتے رہے ہیں اسے تو خود دستبردار اور توبہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تمنا کرتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو نیشا پور کی بوڑھیوں کے عقیدوں پر موت آئے. سبحان اللہ. شیخ ادھمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیشا پور کی جو بوڑھی ہیں وہ عوام الناس میں سے ہیں، اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں عوام الناس جو امی ہیں اور امی عورتیں، ایک امی مرد بھی ہوتے ہیں، امی عورتیں وہ بھی بوڑھیاں جو بڑھاپے کے شکار ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی امی ہے، پڑھ لکھ نہیں سکتی لیکن فطرت پر اپنے عقیدہ پر قائم ہے. سبحان اللہ. تو کیا یہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اعلم و احکم ہے؟ این العلم الذي عندهم، کہاں ہے وہ علم جو ان کے پاس تھا؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے تو اسے بات واضح ہوئی شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ طریقۃ التفویض جو ہے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، کیونکہ 3 مفاسد اس طریقے میں شامل ہیں: تکذیب القرآن و تجہیل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و استطالۃ الفلاسفہ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلف کا طریقہ تفویض کا ہے، انہیں سلف پر جھوٹ باندھا ہے، کیونکہ جو سلف کا طریقہ ہے یا سلف جو ہیں وہ لفظ اور معنی کو ثابت کرتے ہیں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کی شرح بھی کرتے ہیں بہترین طریقے سے. دیکھیں کتاب ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے ہیں، اور اسماء و صفات کے باب میں اب یہ اس کتاب کے 2/3 حصے سے زیادہ جو ہے اسماء و صفات کے باب میں ہے، تفصیل. سبحان اللہ. تو اہل سنت جماعت ہمیشہ جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس موضوع کا حق جو ہے وہ حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. پھر شیخ صاحب شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ جماعت جو تحریف و تعطیل سے کام نہیں لیتے، اور جو نصوص کا معنی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہی معنی لیتے ہیں. ثم استوى علی العرش، جیسے سورۃ الاعراف نمبر 54 میں بیان فرمایا ہے، اس کا معنی ہے علیہ ولیس معنی استولا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، عرش پر بلند ہوا، اور معنی استولا کا ہے ہی نہیں. جیسے کہ معتزلہ استولا کہتے ہیں یعنی قابض ہوا، جیسے پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا. اور ہاتھ سے مراد جو ہے وہ حقیقی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس سے مراد نہ قوت و نعمت نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جو ہم بات کرتے ہیں، ہاتھ لغت میں ہاتھ قدرت کا استعمال بھی ہوا ہے، لیکن ہم لغت کی بات نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کی بات کریں. تو صفت کی بات جب بات آتی ہے تو صحیح جو معنی ہے ہاتھ کا وہی ہے، نہ کہ جو دوسرا دور کا معنی ہے. عربی لغت میں وہ معنی لازم آتا ہے. جو معنی ہے کون سا لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں؟ جب ہم ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح معنی حقیقی معنی ہاتھ کا ہے. فلا تحریف عندهم ولا تعطیل، رسول جماعت کے پاس نہ تحریف ہے اور نہ ہی تعطیل ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ تکییف سے جہاں پہ رکتے ہیں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے. پچھلے درس میں تحریف کے تعلق سے بات کی تھی، آج کے درس میں تعطیل کے تعلق سے بات کی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں تکییف اور تمثیل کے تعلق سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.